بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ. السلام علیکم ناظرین. انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir. ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir. اور انداز جہاں میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے پاکستان میں انتخابی سرگرمیاں. تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. یہ ناظرین، پاکستان میں 11 مئی کو ہونے والے عام انتخابات کے تعلق سے سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں. تشہیراتی مہم شروع ہو گئی ہے. الزام تراشیوں اور جوڑ توڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے. منشور کا اعلان بھی کسی حد تک پارٹیوں نے کر دیا ہے. منشور کے اعلان میں تحریک انصاف سب سے آگے ہے، جس نے ملک سے بدعنوانی دور کرنے، ڈرون حملے بند کروانے، ملک کی اقتصادی حالت سدھارنے کو اپنے منشور میں سر فہرست رکھا ہے. تحریک انصاف نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کی حمایت کا بھی اعلان کیا ہے. دہشت گردی کی مخالفت سبھی سیاسی جماعتوں کے نعروں اور منشور میں نظر آتی ہے. بعض جماعتوں نے امریکہ کی مخالفت پر بھی زور دیا ہے. اسی کے ساتھ جنرل پرویز مشرف کے الیکشن میں حصہ لینے کا موضوع بھی بعض حلقوں کی توجہ کا مرکز ہے. ان کی صلاحیت کی تائید پر بعض حلقوں نے اعتراض کیا ہے، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف عدالتوں کے چکر میں پھنس چکے ہیں. اگرچہ عدالتوں سے ان کی ضمانت کی مدت میں مسلسل توسیع ہو رہی ہے، لیکن انہیں مختلف مقدمات کا سامنا ہے اور بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ عدالتوں کے چکر کی وجہ سے ان کی انتخابی سرگرمیاں بہرحال متاثر ہوں گی. آج کے پروگرام میں ہمارے اسلام آباد اسٹوڈیو سے حصہ لے رہی ہیں پاکستان کی سینئر تجزیہ نگار فوزیہ شاہد صاحبہ. لندن اسٹوڈیو سے آج کے پروگرام میں شرکت کریں گے بر صغیر کے ممتاز دانشور اور تجزیہ نگار ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی. اور ٹیلی فون لائن کے ذریعے آج کے پروگرام میں شریک کیا جائے گا MQM کے حیدر عباس رضوی کو. لیکن پہلے اس حوالے سے ہماری رپورٹ ملاحظہ فرمائیں. پاکستان میں انتخاباتی عمل کے مقدمات مکمل ہونے کے ساتھ ہی مختلف جماعتوں کی انتخاباتی مہم کا بھی آغاز ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ انتخاباتی امیدواروں کے خلاف تشدد بھی شروع ہو چکا ہے. اگلے مہینے ہونے والے عام انتخابات میں ووٹرز کی حتمی تعداد 8,61,84,802 ہو گئی ہے اور پاکستان کے الیکشن کمیشن نے جن امیدواروں کو انتخاب لڑنے کی اجازت دی ہے ان میں سابق صدر پرویز مشرف کے علاوہ سابق وزرائے اعظم میاں نواز شریف اور میر ظفر اللہ جمالی بھی شامل ہیں، جبکہ کئی سابق وزرائے اعظم عام انتخابات میں حصہ نہیں لے رہے ہیں، جن میں یوسف رضا گیلانی سپریم کورٹ سے سزا یافتہ ہونے کی وجہ سے نااہل قرار دے دیے گئے ہیں اور راجہ پرویز اشرف کے کاغذات اعتراضات کی وجہ سے مسترد ہو گئے. سابق وزیر اعظم شوکت عزیز نے اپنے آپ کو پاکستان کی سیاست سے الگ رکھا ہے، لیکن پاکستان کے سابق صدر پرویز مشرف کی واپسی خاص طور پر توجہ کا مرکز ہے اور مختلف شخصیتیں ان کی واپسی کی اصل وجوہات کے بارے میں مختلف قسم کی قیاس آرائیاں کر رہی ہیں. چنانچہ امیر جماعت اسلامی سید منور حسن کا کہنا ہے کہ پرویز مشرف کسی کے اشارے پر اور کسی معاہدے کے تحت واپس وطن لوٹے ہیں. پاکستان میں انتخاباتی مہم اور سیاسی رسہ کشی کے ساتھ ہی انتخاباتی تشدد کا بھی آغاز ہو گیا ہے اور حالیہ واقعے میں حیدرآباد میں متحدہ قومی موومنٹ کے قومی و صوبائی اسمبلی کے انتخابی امیدوار فخر الاسلام کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا. کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. تحریک طالبان پاکستان نے اسی طرح ANP کے امیدوار اور سابق وزیر ارباب ایوب جان کی گاڑی کے قریب ریموٹ کنٹرول
कंट्रोल बम हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। तहरीक तालिबान ने चंद महीनों कबल सेकुलर जमातों को हदफ बनाने का ऐलान किया था, जिसका मतलब ये है कि मजहबी जमातें तालिबान के हमलों से महफूज रहेंगी। हालिया दिनों में 5000 पाकिस्तानी नौजवानों से एक सर्वे के दौरान सवालात किए गए, जिनकी उम्रें 18 से 20 बरस के दरमियान थी। उनमें से लगभग 29% जमहूरियत के हक में थे, 32% ने फौजी हुकूमत को तरजीह दी, जबकि 38% नौजवान शरई तर्ज हुक्मरानी के हक में थे। हालांकि अब तक पाकिस्तान में जितने भी आम इंतखाबात हुए हैं, उनमें मजहबी जमातों को कुल वोट का सिर्फ 5% ही मिल पाया है। ताहम इस बार कुछ लोगों को ये महसूस होता है कि मजहबी जमातों की कारकर्दगी बेहतर हो सकती है। पाकिस्तान में इंतखाबात के सिलसिले में आर्टिकल 62 और 63 का मसला भी मौजूए बहस बना हुआ है, जिसके जरिए मुतदय्यन और सालेह मुसलमान की तस्दीक की जाती है। लेकिन लोगों को उम्मीदवारों से पूछे जाने वाले सवालात की नौइयत पर एतराज है और मीडिया के हलकों में इन सवालात का तमस्खुर भी जारी है। लेकिन पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए इंतखाबात की तैयारी में मसरूफ है। इस सिलसिले में पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर्स की छपाई के दौरान प्रिंटिंग कॉरपोरेशन के दफातर में फौज की तैनाती का फैसला किया है। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में प्रिंटिंग कॉरपोरेशन के दफातर में 13 अप्रैल से इंतखाबाती अमल मुकम्मल होने तक फौज तैनात रहेगी, जबकि पाकिस्तान के आला फौजी ओहदेदारों का एक इजलास भी हुआ है, जिसमें पोलिंग के मौके पर हसास मकामात पर फौजी दस्ते तैनात करने का फैसला किया गया है। तज्ज़िया निगार पाकिस्तान में 11 मई को होने वाले इंतखाबात को माजी में होने वाले तमाम इंतखाबात के मुकाबले में कई लिहाज से मुनफरिद और अहम करार दे रहे हैं। पाकिस्तान में पहली मरतबा एक मुंतखब हुकूमत ने अपनी 5 साला आईनी मुद्दत पूरी की और किसी मावराए आइन अमल के बजाय आईनी तरीके से रुखसत हुई। असम्बलियां भी आईनी तरीक़ेकार के मुताबिक तहलील की गयी। इंतखाबात कराने के लिए एक गैर जानिबदाराना इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया गया और हुकूमती और अपोजिशन पार्टियों के इत्तेफाक़ राय से एक निगरां हुकूमत कायम हुई। इस सारे अमल को जमहूरियत के इस्तेहकाम और नई मुस्बत जमहूरी रवायत के तौर पर देखा जा रहा है और पाकिस्तानी तज्ज़िया निगारों के मुताबिक इन्हीं वजूहात की बिना पर पाकिस्तानी अवाम को इंतखाबात से खास तवक्कुआत हैं, ताहम खदशात भी हैं और उनमें सबसे बड़ा खतरा दहशतगर्दी है। उनका कहना है कि महफूज पाकिस्तान के लिए महफूज इंतखाबात जरूरी हैं। नाज़रीन, हमारी रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा फरमाई और चलते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो, जहां पाकिस्तान के सीनियर तज्ज़िया निगार फौजिया शाहिद साहिबा मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज उनसे करते हैं। फौजिया शाहिद साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, इंतखाबात की तैयारियां किस मरहले में हैं? जी, बहुत शुक्रिया। इंतखाबात के हवाले से अगर देखा जाए तो यकीनन जिस तरह भी आपकी रिपोर्ट में बताया गया है, वो तमाम सियासी जमातें अपने अपने तौर पे तो आगाज़ कर चुकी हैं, लेकिन सबसे जो संजीदा बात अभी तक सामने आ रही है वो जो तमाम तीनों बड़ी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है और तहरीक इंसाफ, जो पहली दफ़ा इंतखाबात में हिस्सा ले रही है और यकीनन एक नौजवानों को उसने एड्रेस किया है और अपनी बात जो है वो कन्वे करने में ख़ास तौर पर तब्दीली के नारे से वो काफ़ी हद तक कामयाब हुई है। उसने अपने जो तमाम बड़े शहरों में अपने उम्मीदवारों को भी फाइनल नहीं किया। अभी तक जो है मुतवक्को उम्मीदवार जो हैं उनकी तादाद ज़्यादा दिखाई देती है। फाइनल कब तक होगा इस पर तवज्जो दी जा रही है, लेकिन अभी तक जब तक ये एक स्क्रूटनी का अमल हुआ या तमाम जो मामलात हुए, उसमें अभी जो तमाम सियासी जमातें हैं उनके उम्मीदवार अभी हतमी जो है उसका फैसला नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो उम्मीदवार अपनी कंपेन भी कर रहे हैं वो भी थोड़े से तजब्जब का शिकार हैं कि उनको टिकट मिलता है या नहीं मिलता। चंद लोगों को उन्होंने इशारा दे दिया है, ख़ासतौर पे जैसे पीपल्स पार्टी ने सिंध में और जनूबी पंजाब में अपने उम्मीदवारों को हतमी शक्ल दे दी है, इसी तरह बलोचिस्तान में भी उन्होंने अपनी हतमी शक्ल दी है, लेकिन बाकी सियासी जमातों की जानिब से अभी इसमें थोड़ी सी ताख़ीर दिखाई दे रही है और हतमी फैसला जो है सामने नहीं आया। बहुत से उम्मीदवार ऐसे हैं बहुत सी जगह पे जो तवक्को यही की जा रही है कि वही हतमी उम्मीदवार होंगे, लेकिन उस तरह जो एक वाज़े तौर पे पहले ही जमातों की जानिब से ऐलान कर दिया जाता है वो सामने नहीं आया, जिसकी वजह से सरगर्मियाँ यकीनन बैनर्स भी लग चुके हैं, पोस्टर भी लग चुके हैं, लेकिन वो सरगर्मियाँ जो एक भरपूर तरह होती हैं
وہ مجھے لگتا ہے کہ 17 کے بعد شروع ہوں گی. اور ابھی جو بات سامنے آئی ہے خاص طور پہ ایک دن پہلے جب بہت سے لوگوں کے نام جو اس میں ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی 62 63 کے تحت جو کچھ فیصلے ہوئے, کچھ لوگ جو ہے گرفتار بھی ہوئے, جس میں خاص طور پہ عاقل شاہ ہیں خیبر پختونخوا سے, اور اسی طرح مظفر گڑھ سے جو جمشید دستی ہیں ان کو گرفتار بھی کیا گیا, لیکن دوسرے دن ان کی ضمانت ہوئی اور بہت سی حقائق جو ہیں سامنے آئے. کہنے سے مقصد یہ ہے کہ 62-63 کی جو بات کی گئی اور جس طرح اس کے حوالے سے سامنے آیا, جو جرنلسٹ کو کہا جائے یا جو امیدوار تھے اس بارے میں دیکھا جائے تو سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ 62-63 کے تحت ایک جو ایشو لیا گیا وہ ڈگری کا لیتے ہوئے جو باقی معاملات تھے, مثلا یہاں سب سے بڑی بات ہو رہی تھی ٹیکس کی ادائیگی کے حوالے سے, کچھ سوالات اٹھ رہے تھے کہ ٹیکس کی ادائیگی نہیں ہو رہی, یا ڈیفالٹرز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, ان کو زیادہ ایڈریس نہیں کیا گیا. اور ایک جو بہت سنجیدہ سوال سامنے آ گیا وہ نیب کے چیئرمین کی جانب سے آ گیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے الیکشنز میں چلے جائیں لیکن انتخابات کے بعد بھی ہم جائزہ لیں گے. تو یہ بھی ایک ایمبیگوٹی سی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے, جس کی وجہ سے بھی معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھتے جو ہیں وہ دکھائی نہیں دیتے. لیکن سب سے اہم بات ہے, جس طرح ابھی آپ نے بھی ذکر کیا, کہ پاکستان میں پہلی دفعہ جو شفاف انتخابات کی بات کی گئی تھی اور جو آئینی طور پہ طریقہ کار وضع کیا گیا, جس میں ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے الیکشن کمشنر کی بات ہوئی, الیکشن کمیشن کی بات ہوئی, یا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نگران حکومتیں جو ہیں ان کا سیٹ اپ جو بنایا گیا ایک مکمل طور پہ آئینی جو طریقہ کار تھا اس کو اپناتے ہوئے بنایا گیا. کچھ سوالات ایک خاص طور پہ جو وزیر داخلہ ہیں ان کے حوالے سے اٹھ رہے ہیں, اور ان کو وزیر اعظم نے آج غالباً طلب بھی کر لیا ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ان کے بارے میں شکایت گئی ہے اس حوالے سے یقیناً یہ سوالات آ رہے ہیں کہ ان کی جانبداری کچھ واضح ہوئی ہے, لیکن باقی جو سیٹ اپ ہے اس حوالے سے کوئی جو ہے سوال پیدا نہیں ہو رہا, اور اس طرح کے جو ہے نگران سیٹ اپس پہ تقریباً اعتماد کیا جا رہا ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ایک پاکستان میں بہت اہم ایکسپیرینس ہے, لیکن ابھی تک جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس میں جو سنجیدہ باتیں جس نے آپ نے بات کی ہے مینیفیسٹوز کے حوالے سے, تمام سیاسی جماعتوں کے مینیفیسٹوز آ چکے ہیں, اور مینیفیسٹوز میں جس طرح آپ نے بدعنوانی کے خاتمے کی بات کی تحریک انصاف کے, لیکن ان کا ایک جس کو کہا جائے کہ کس طرح کیا جائے گا, صرف ایک ابھی تک جو ہے نعرے کی شکل میں سامنے چیزیں آ رہی ہیں. عملی شکل جو ہے کہ وہ کیا عمل درآمد کیا جائے گا, مثلا انہوں نے بہت اہم بات کی کہ امیر اور غریب کے درمیان جو ہے وہ فرق بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے, اس کو کم کیا جائے گا, لیکن وہ اس سوال کا جواب نہیں دے پاتے کہ کس طرح کم کیا جائے گا. یہ کچھ سوالات جو ہیں وہ اٹھ رہے ہیں اور تمام سیاسی جماعتوں پہ اٹھ رہے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. ہماری گفتگو اس سلسلے میں جاری رہے گی. چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو, جہاں بر صغیر کی ممتاز دانشور ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی صاحب موجود ہیں. اندرابی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اندرابی صاحب, پاکستان میں انتخابات کے حوالے سے اب تک الیکشن کمیشن نے جس طرح سے عمل کیا ہے اور اس سے وابستہ اداروں نے جس طرح الیکشن کمیشن کے ساتھ اس عمل کو آگے بڑھایا ہے, اس کو دیکھتے ہوئے آپ کتنے پر امید ہیں الیکشن کے شفاف اور غیر جانبدار ہونے کے تعلق سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, میری پہلی گزارش اس تعلق سے یہ ہے کہ الیکشن کو یعنی الیکشن کی افادیت, اس کا پرپس جو ہے اس کو ہمیں بس یہیں تک محدود رکھنا ہوگا کہ یہ پاکستان میں جمہوریت اور جمہوریت کے تسلسل کے لیے ایک ضروری پروسیس ہے, اور اگر الیکشن نہ ہوئے تو پاکستان کی جمہوریت جو ہے وہ ڈیریل ہوگی, وہ آگے نہیں چلے گی. جہاں تک رہا پاکستان کے مسائل اور پاکستان کے بہت ہی اس کی بنیادی پرابلمز جو ہیں جو پچھلے جب سے پاکستان کا وجود ہوا ہے, تو میں ان انالسٹس میں اور ان تجزیہ نگاروں سے اتفاق کرتا ہوں, اور میں انہی میں سے ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن سے پاکستان میں کوئی جوہری کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آ پائے گی. تو یہ میری پہلی گزارش تھی. اب رہا الیکشن کمیشن کا جو ابھی تک جو اس کی کارکردگی ہے, اب الیکشن کمیشن کے تعلق سے کچھ بہت ہی لیجٹمیٹ یعنی جو کہ
किसी भी जो मेरी तरह एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर हो उसके लिए वो बहुत ही लेजिटिमेट, बहुत ही सही सवालात थे जो डॉक्टर ताहिर कादरी ने अभी 1-2 महीने पहले उठाए थे कि इलेक्शन कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका तश्कील पाना, उसके तश्कील पाने में जो उन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल और दस्तूरी प्रॉब्लम्स की तरफ इशारा किया था, तो उससे ये लगा था कि इलेक्शन कमीशन की जो तश्कील ही हुई है उसी सतह पर उस तश्कील में ही कुछ ऐसा हुआ है कि ये शायद ही बिल्कुल गैर जानिबदार रह पाएगा। लेकिन बहरहाल उसकी तरफ कोई उसका कोई मदावा नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन जो था वही रहा। अब यह है कि ये कितना शफाफ इंतखाबात करवाएगा और क्या करेगा, लेकिन अभी तक जो रिटर्निंग ऑफिसर्स वगैरह की जो कारकर्दगी है उससे भी कुछ सवालात सामने आए हैं और उस पर इलेक्शन कमीशन ने भी कुछ इस तरह का एक्शन नहीं लिया है। अब उस आर्टिकल 62 और 63 को जिस तरह से स्ट्रेच किया गया है और उसकी रूह जो थी उस रूह की तरफ जाए बगैर उसकी लेटर को जिस तरह एक्सप्लॉइट किया गया है वो सभी लोग देख रहे हैं। यानी असल मसला ये था, मैं यहाँ पे मुख्तसर गुजारिश करूं, असल मसला ये था यानी 62, 63 कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। ये दुनिया में हर मुल्क में है कि वही शख्स सामने आता है, वही शख्स अपने कागजात सबमिट करता है, वही शख्स इलेक्शन के लिए खड़ा हो जाता है जिसकी नेकामी हो, जो उस माशरे में बाकिरदार यानी एक अच्छा आदमी समझा जाता हो, जो कोई डाकू लफंगा चोर न समझा जाता। ये एक आम अंडरस्टैंडिंग है हर जगह, यहां इंडिया में, अमेरिका में, हर जगह ये अंडरस्टैंडिंग है कि जो डाकू हूं, लफंगे, इस तरह के लोग और बदकिरदार लोग, इनको में नहीं खड़ा होना चाहिए। और 62, 63 असल में यही चीज है और होना तो ये चाहिए था कि आईन में उसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस है और बाद में ये अदालत का काम होता है कि वो बहुत ही टेलर कट एक चीज देती है कि ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जिस तरह रिटर्निंग ऑफिसर्स ने इनकी ताबीर की है कि भाई चौथा कलमा सुना, कितनी बीवियां हैं, ये बहुत ही ट्रिवियल और पाकिस्तानी मीडिया पर मैं देख रहा हूं बहुत ही एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स इस पर आते हैं, बहुत ही जैसा आपने अपनी इंट्रो में कहा कि बहुत ही इसका तमस्खुर भी उड़ाया जा रहा है और उड़ाया जाना चाहिए। तो इसकी भी काफी एक्सप्लॉयटेशन हुई है, तो उस ताल्लुक से इलेक्शन कमीशन ने अभी कुछ चूंकि नहीं किया है तो लिहाजा अभी तहफुजात हैं इस ताल्लुक से कि ये प्रोसेस इलेक्शन का कितना शफाफ रहेगा। अभी कुछ इस बारे में कोई हतमी चीज नहीं कही जा सकती, अभी इसके शफाफ होने के बारे में हमारे तहफुजात हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। फौजिया शाही साहिबा, उम्मीदवारों की सलाहियतों की तायद के हवाले से बाज़ हलकों की जानिब से एतराज़ किया गया है, आपके ख्याल में इस मरहले में कितनी गैर जानिबदारी से काम लिया गया है और ये राजा परवेज अशरफ का क्या मामला है, उनकी सलाहियत का क्या मामला है? देखिए राजा परवेज अशरफ, देखिए एक तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह भी बहुत अहम बात की इंदिराबी साहब ने कि इलेक्शन वो लड़ता है और ये माजी में भी ये होता रहा, कुछ इश्यूज को हमारे यहाँ इस तरह उठाया जाता है। मसलन पहले भी ये होता था कि उसको अपने जो बिजली के बिल हो गए, पानी के बिल हो गए, या उसको तमाम अपने टैक्स के जो कागजात हैं वो जमा करवाने होते थे, लेकिन इस दफ़ा उसको कुछ इस अंदाज में उठाया गया कि जैसे कोई ये बिल्कुल अलग चीज़ हो गई है। 62-63 को इतना ज़्यादा जिस तरह किया गया और सवालात उठाए गए, उसी वजह से ये मुख्तलिफ जो जैसे आज अभी दोबारा आ रहा था कि जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं फहमीदा मिर्ज़ा, उनके बारे में एक दफ़ा फिर जो है उस पर कुछ सवाल उठाया गया है। मकसद ये है कि अगर इसके पीछे किसी की तजलील का पहलू है तो मैं ये समझती हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। जब आपके पास मुकम्मल कागजात मौजूद हैं और उनके किरदार जो है वो 5 साल पूरी कौम ने देखा होता है, तो उसके बाद अगर ये इस तरह के एतराज़ात उठाए जाएं तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं है। लेकिन सबसे अहम जिस तरह भी आपने कहा कि जो अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 साबिक वज़राए आज़म थे, यूसुफ रज़ा गिलानी, उनका जो है वो मामला भी जो एक सजा याफ्ता हो गया। राजा परवेज अशरफ के हवाले से जो एतराज़ात उठाए गए वो केसेस जो हैं अभी तक उनका
فیصلہ نہیں آیا وہ پینڈنگ کیسز ہیں، اور اس پہ کسی قسم کا ملکی قانون یہ کہتا ہے کہ جب تک فیصلہ نہیں آتا تو وہ مجرم نہیں ہوتا. فیصلہ آنے کے بعد کوئی بھی اگر اس پہ ظاہر ہے کہ اگر اس کا جرم ثابت ہوتا ہے تو وہ مجرم ہوتا ہے، جبکہ جب تک ایک عدالت میں کیسز ہیں تو اس پہ آپ نہیں کر سکتے. لیکن راجہ پرویز اشرف کے ابھی تک جو کاغذات ہیں اس پہ پروسیڈنگ نہیں ہوئی، اور 15 تاریخ کو انہوں نے طلب کیا ہے. 15 تاریخ کو راجہ پرویز اشرف کے کاغذات کے بارے میں حتمی فیصلہ کیا جائے گا، اور امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ راجہ صاحب جو ہیں وہ الیکشن جو ہے کنٹیسٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن ابھی چونکہ آج 2 دن باقی ہیں، اس لیے اس حوالے سے عدالت کے جو معاملات ہیں اس پہ عدالت بھی جان سکتی ہے، نہیں کچھ کہا سکتا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یقیناً شفاف انتخابات کے لیے شفاف لوگوں کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن عوام کے ساتھ کسی طرح بھی اگر عوام چاہتے ہیں، خاص طور پہ اگر ایک ہی مثال لیں جمشید دستی کے حوالے سے اگر دیکھیں تو وہ پہلے منتخب ہوئے، ان پہ جعلی ڈگری کا الزام لگا، سپریم کورٹ کی طرف سے کلیئر ہوئے، اس کے بعد انہوں نے دوبارہ الیکشن لڑا اور زیادہ تعداد میں انہیں ووٹ پڑے. ابھی بھی وہ غالباً 2 جو سیٹوں سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. اس علاقے کے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حقیقی نمائندہ ہے، اور اس کے بارے میں یہ بالکل اب سامنے آیا ہے کہ اس کا کسی قسم کا کوئی نیگیٹو فیل دکھائی نہیں دیا. عملی طور پہ وہ ایک انتہائی شریف آدمی کہا جاتا ہے. جہاں تک اس کی ڈگری کا مسئلہ تھا وہ بھی یہ واضح ہوا کہ اس کی ڈگری جعلی نہیں تھی، ٹیمپرڈ نہیں تھی، لیکن جس مدرسے کی ڈگری تھی وہ اس کو آن کرتا ہے. ہاں یہ اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ چونکہ اس وقت بی اے کے ساتھ اس کا یہ کہ بی اے کے مساوی ہے یا نہیں، وہ ایک اعتراض تھا. لیکن میڈیا نے بھی کوئی زیادہ اچھا کردار نہیں کیا اور اس کے بارے میں اس کو بہت بدنام کیا گیا، جبکہ ڈگری جو ہے اس کی جعلی کہی جاتی ہے کہ نہیں ہے. کہنے سے مقصد یہ ہے کہ ایک پاکستان میں آج کی بات نہیں ہے، یہ اگر ہم طویل عرصے سے دیکھیں جب سے پاکستان بنا ہے تو اس میں جو سیاستدان ہیں ان کو شروع سے ایک نیگیٹو طریقے سے ان کو کیا گیا، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے تھے، مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھتے تھے. اگر ہم پیپلز پارٹی نواز شریف کی پارٹی سے علیحدہ ہو کے دیکھتے ہیں تو جب پاکستان بنا ہے تو اس میں اگر 48 سے لے کے اگر آپ 58 تک جاتے ہیں تو اس میں جو بار بار وزراء بدلے تو اس وقت بھی یہی الزامات لگاتے ہوئے سیاستدانوں کو بدنام کرتے ہوئے ان کی وزارت عظمیٰ جو ہے وہ ختم کی جاتی رہی. مقصد صرف یہ ہے کہ ابھی تک وہ ایجنڈا جو ہے میں سمجھتی ہوں اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا ہے وہ ڈیفائن نہیں ہو سکا. اس کی خاطر جو ہے ہم نے اپنے بہت اچھے لوگوں کو گوا دیا. مثلا ابھی تک ذوالفقار علی بھٹو شہید کے بارے میں لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا نقصان ملک کا ہو گیا. اسی طرح محترمہ بے نظیر بھٹو کے جو 2 ادوار آئے ان کو جس طرح بدلا گیا. میاں نواز شریف نے اپنے دور میں بہت کام کرنے کی کوشش کی لیکن ان کا دور جو ہے وہ بدلا گیا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ایک ایجنڈا جو ہے بالکل ہڈن ایجنڈا ہے کہ صرف سیاستدانوں کو بدنام کرنا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ خود بخود عوام کی طاقت سے، عوام کے ووٹوں سے مسترد بھی ہو جاتے ہیں. ابھی جب سامنے الیکشن آئیں گے تو میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں عوام ہمارے یہاں سمجھتے ہیں کہ کس کو ووٹ دینا ہے اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ اگر کہا جائے کہ اس کو زبردستی کسی ادارے کی طرف سے، تو میں سمجھتی ہوں وہ پابندی درست نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ. اور ناظرین ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے MQM کے حیدر عباس رضوی سے. رضوی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب، الیکشن کے حوالے سے اب تک کے پروسیس سے آپ کتنے مطمئن ہیں؟ دوبارہ آپ الیکشن کے حوالے سے اب تک جو کارکردگی رہی ہے الیکشن کمیشن کی اور دیگر متعلقہ اداروں کی، اس سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ مجھے آپ کی آواز نہیں آ پا رہی ہے. ہلو جی، الیکشن کے حوالے سے میرا سوال یہ تھا کہ اب تک بمشکل تمام میں سن پا رہا ہوں آپ کو. جی مجھے آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. جی حیدر عباس صاحب تک. ہلو جی حیدر عباس صاحب، الیکشن کے حوالے سے اب تک کی جو کارکردگی رہی ہے الیکشن کمیشن اور دیگر متعلقہ اداروں کی، اس سے آپ کتنے مطمئن ہیں؟ جی حیدر عباس صاحب سے کچھ آواز میری ان تک نہیں پہنچ رہی تھی. ہمارے ساتھی ان سے دوبارہ رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے. جی ڈاکٹر اندرابی صاحب. جی فرمائیں. جناب، جنرل پرویز مشرف کے الیکشن میں حصہ لینے کے حوالے سے
پاکستان میں متضاد نظریات سامنے آ رہے ہیں. کچھ لوگ حمایت کر رہے ہیں کہ ان کو بھی پورا حق ہے الیکشن میں حصہ لینے کا. بعض لوگ ان کے ماضی کے اقدامات کے پیش نظر کہ جس طرح سے انہوں نے جمہوریت کو غیر جمہوری اقدامات کیے اور جمہوریت کو پر انہوں نے ڈاکہ ڈالا اور جس طرح سے انہوں نے حکومت کا تختہ الٹا مارشل لا لگایا اور اس کے بعد پھر ایمرجنسی لگائی, آئین کو جس طرح انہوں نے معطل کیا, ان تمام چیزوں کے حوالے سے بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ انہیں الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ جی میں بالکل ایک غیر جانبدار اور اگر ہم صرف اسی پہ فوکس کریں ایک اصولی اعتبار سے ایک جمہوریت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر ہمیں اس پہ مجھے آپ کہیں گے کہ اس پہ رائے دیں تو میں تو یہ کہوں گا کہ ہاں اس کو حق حاصل ہونا چاہیے. اب ان کے جو اقدامات ہیں اس کو پاکستان کی 60 سالہ ہسٹری میں ہمیں دیکھنا ہوگا. وہاں وہی انہوں نے پہلا اور ابھی تک تو اس کے بعد کسی نے کو نہیں کیا, لیکن بہرحال آخری تو نہیں کہا جا سکتا, لیکن انہوں نے پہلا آرمی کو نہیں کیا. اس سے پہلے بھی پاکستان کی یہی تاریخ رہی ہے. اور مذاق خیز اور آئرونک تو یہ ہے کہ یہ کام تو وہاں کے سیاستدانوں نے کیا ہے, یعنی وہ آرمی کے پاس گئے ہیں. اب جب پرویز مشرف نے کو کیا اس وقت پیپلز پارٹی نے مٹھائیاں بانٹی, یہ بالکل فیکٹ ہے. تو اس طرح سے وہاں کا معاملہ یعنی یہاں اس پہ بحث کرنے کی گنجائش نہیں ہے, لیکن وہاں کی جو سیاست ہے اس میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اب یہ کہ انہوں نے جو کیا اس کا عدالت اس کا تعین کرے گی, اس کو کیا سزا ہونی بھی چاہیے یا نہیں, وہ وٹ ایور اس کا کیا ویو لے گی عدالت. لیکن یہ کہ الیکشن لڑنے کا ان کا پورا حق ہے. اب میں آپ کو مثال دوں کہ انڈیا میں آپ دیکھیں کہ کتنے تسلسل کے ساتھ جمہوریت کا پروسیس 1947 کے بعد ہی چلا ہے, لیکن پہلی بار وہاں مسز اندرا گاندھی نے ایمرجنسی نافذ کی اور اپوزیشن لیڈروں کو گرفتار کیا. یہ پہلا وقت تھا, پہلا اور آج تک آخری, کہ انڈیا میں ایمرجنسی نافذ ہوئی. لیکن اس ایمرجنسی کے بعد بھی اندرا گاندھی بالکل انڈیا میں رہی اور ایمرجنسی ختم ہونے کے بعد اس نے الیکشن میں حصہ لیا اور الیکشن جیتی بھی. تو لہذا یہ جو چیزیں ہیں آئین معطل کرنے کا وغیرہ, اس کی کیا لیگل کیا اس میں ان پہ کیا لائبلٹی آتی ہے, ان کو کیا سزا دی جاتی ہے, یہ الگ بات ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو الیکشن میں حصہ لینے کا پورا حق ہے. جی بہت بہت شکریہ. جی حیدر عباس رضوی صاحب, جی میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ جی اب بالکل واضح آ رہی ہے. جی میں 2 سوال ہے آپ سے. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ اب الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن اور دیگر متعلقہ اداروں کے اب تک کے اقدامات سے آپ کتنے مطمئن ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن میں آپ کی پارٹی کا جو بنیادی منشور کیا ہے؟ دیکھیے, جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے جی, اور جو ریٹرننگ آفیسرز نے جو سوالات کیے مختلف کینڈیڈیٹ سے اور جو کاغذات مسترد ہوئے یا منظور کیے گئے وہ بڑے عجیب و غریب ہیں. ان انتخابات کے کاغذات منظور ہونے کے بعد ایسا دکھائی دیتا ہے کہ ملک میں کسی سیاستدان نے کبھی کوئی عوام کا پیسہ لوٹا ہی نہیں ہے, نہ کسی نے کبھی کوئی قرضے معاف کرائے ہیں, نہ کسی نے کبھی کسی قرضے کو ڈیفالٹ کیا ہے. یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ سب کو کلین چٹ دے دی گئی ہے, اور بغیر ویریفیکیشن کے کتنے لوگ ایسے تھے جن کے انکم ٹیکس کے جو نیشنل ٹیکس نمبر ہیں وہی نہیں تھے, ان کو بھی تھرو کر دیا گیا ہے. پوری لسٹ اسٹیٹ بینک سے آنی تھی جس میں لوگوں نے 63N جو کانسٹیٹیوشن کا 63N ہے اور 63O ہے, ایسا لگ رہا ہے وہ زیر غور آیا ہی نہیں ہے. اور لوگوں کو اور کینڈیڈیٹس کو دعائے قنوت پوچھ کر اور نماز کا طریقہ پوچھ کر تو ریجیکٹ اور ان کا مذاق اڑایا گیا. مگر سیریس کرائم سے جنہوں نے قرضے معاف کرائے تھے, ملک کی دولت کو لوٹا تھا, یا جنہوں نے قرضے ڈیفالٹ کیے تھے, ان کو تو کوئی پکڑ ہی نہیں کی گئی. یہ تو بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے.
جی اور جہاں تک آپ کا سوال نمبر 2 ہے جی تو ہم نے اپنی جو پچھلی ہمارا منشور تھا 2008 کا جی اسی کی کنٹینیوٹی کو رکھا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا بنیادی مقصد تھا اختیارات کا عدم ارتکاز اور صوبائی خود مختاری کے لیے ہماری 5 سال کی جدوجہد رہی ہے، اب ہم جو ہے وہ پہلے پروونشل اٹانومی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، اب ہم لوکل اٹانومی کے لیے اگلے 5 برسوں میں کریں گے۔ جی لائن پہ رہیے گا۔ فوزیہ شاہی صاحبہ، سیاسی جماعتوں کے منشور میں کون سے بنیادی نقطہ مشترک پایا جاتا ہے؟ دیکھیں تقریباً جو تمام منشور ہیں اس میں تھوڑا تھوڑا تو یہ فرق ہے، لیکن سب نے اس دفعہ جو زیادہ توجہ دی اور میرے لیے بڑی عجیب بات تھی کہ سب نے ایک ایجنڈا جو ایجوکیشن ہے، جی ایجوکیشن کے لیے سب نے ہی یہ کہا کہ جو موجودہ بجٹ ہے اس کو بڑھانے کی بات کی گئی، اور کچھ نے تو ڈبل کرنے کی یا اس سے بھی زیادہ کرنے کی بات کی، جبکہ جب صوبائی خود مختاری کے بعد یہ شعبہ جو ہے مکمل طور پہ صوبوں پہ چلا گیا ہے، اور اس وقت تک جب تک کوئی بھی حکومت یا کوئی بھی جماعت تمام صوبوں میں اور مرکز میں نہیں آتی، اس وقت تک اس کے ایجوکیشن کا جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوتا۔ ایجوکیشن کا یقیناً ہمارے ملک میں بہت اہم مسئلہ ہے، یہ بچوں کے خاص طور پہ یہ پچھلے اگر کچھ عرصے سے ہم یہ دیکھتے ہیں 10-12 سال سے تو ایک دم آبادی میں بہت اضافہ ہوا ہے، گو ہمارے یہاں سینسز نہیں ہوا لیکن آبادی میں جو اضافہ ہوا ہے وہ اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے، شہروں میں محسوس کیا جا سکتا ہے، دیہی علاقوں میں، لیکن ایجوکیشن اس حوالے سے نہ تو تعلیمی ادارے بہتر ہیں اور نہ ہی تعلیم کی جانب توجہ دی گئی، لیکن اس دفعہ جو سب کا زیادہ ہے سوشل سیکٹر کو انہوں نے ایک بہتر طور پہ ایڈریس کیا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں سوشل سیکٹر جو ہے اس کی بہت ضرورت ہے۔ ابھی جیسے حیدرآباد رضوی صاحب جو بات کر رہے تھے، ان کا ایجنڈا ظاہر ہے، انہوں نے پہلے بھی ریجنل جو ایک بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں اس جانب انہوں نے کہا، اور اس میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ اگر بلدیاتی سطح پہ ہوتا ہے تو ایجوکیشن بھی اسی لیول پہ اگر انٹروڈیوس کرائی جاتی ہے تو پھر تو اس کا فائدہ ہے، ہیلتھ کو بھی اسی لیول پہ انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے تو پھر تو اس کا فائدہ ہے۔ دوسری جو اس وقت پاکستان میں سنگین صورتحال ہے امن و امان کے حوالے سے، اور میں یہ ذاتی طور پہ سمجھ رہی ہوں کہ اس وقت تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے جو مینیفیسٹو دیا ہے، انہوں نے آنے والا سال جو ہے یقیناً اس خطے کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور وہ 2014 ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نیٹو فورسز کا انخلاء ہوگا، جس میں جو بہت زیادہ خطرہ ہے کیونکہ فورسز کے انخلاء کے بعد وہاں خانہ جنگی کا بھی امکانات مسترد نہیں کیے جا سکتے۔ کسی سیاسی جماعت نے اس ایشو کو اس طرح ایڈریس نہیں کیا جس طرح کیا جانا چاہیے تھا، کیونکہ سب سے میں اس وقت جو انتخابات ہیں میں اس کو 2014 کی شکل میں دیکھ رہی ہوں کہ کیا صورت پیدا ہونے جا رہی ہے، اور ہماری سیاسی جماعتیں یا سیاسی حکومت جو بھی آئے گی کیا اس کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر یہ مینیفیسٹو کو دیکھا جاتا ہے تو کچھ ایمبیشیس ہمیں دکھائی دی ہے، خاص طور پہ میں پھر یہ ذکر کروں گی جو میں نہیں حالانکہ چاہتی تھی، لیکن جو عمران خان کا یا تحریک انصاف کا جو مینیفیسٹو آیا ہے وہ ہمیں زیادہ ایمبیشیس دکھائی دیتا ہے، اس میں حل دکھائی نہیں دیا، لیکن انہوں نے ایک بات کی ہے کہ یہ کچھ چیزیں کہ یہ کریں گے، اس کا حل نہیں دکھائی دیا۔ مثلا جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ انہوں نے یہ کہا غریب و امیر کے درمیان فرق جو ہے کم کریں گے، لیکن کس طرح کریں گے وہ اس کا طریقہ کار کہیں وضع نہیں کیا گیا۔ کیا وہ اسی کیپٹلزم میں رہتے ہوئے، اسی نظام میں رہتے ہوئے یہ کسی طرح غریب امیر میں فرق کم کر سکتے ہیں؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ریئلسٹک مینیفیسٹو وہی ہوگا کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا جاتا۔ تو اس میں جب پیپلز پارٹی کا جو مینیفیسٹو ہے وہ بھی تقریباً تسلسل ہے، جو پچھلے 5 سال کا تھا، خاص طور پہ بے نظیر انکم سپورٹ ان کا ایک بہت کامیاب پروگرام تھا، اسی کو انہوں نے جو ہے تقریباً بنیاد بنایا ہے، اور وہ شاید اسی بنیاد پہ انتخابات کی جانب بھی جا رہے ہیں۔ اس پروگرام کو وہ کچھ آگے لے کے جانے کی بات کر رہے ہیں، یا پہلے جیسے انہوں نے پھر ایک توانائی کے حوالے سے پھر انہوں نے پالیسی دی ہے، اور یہ توانائی کے حوالے سے تقریباً تمام سیاسی جماعتوں نے اس کو ایڈریس کیا ہے، کیونکہ پاکستان میں جو توانائی کی قلت ہے، ہاں اس میں ایک جو بہت اہم چیز ہے توانائی کے حوالے سے سب نے ایڈریس کیا ہے، 3 سال کی مدت کا کہا ہے کہ 3 سال میں وہ بجلی کے جو بحران ہے اس پہ قابو پا لیں گے، لیکن کسی نے اس حوالے سے ایڈریس نہیں کیا کہ جو پاکستان ایران کا گیس پائپ لائن کا منصوبہ ہے کیا وہ کنٹینیو کریں گے، کیا اس پہ توجہ دے رہے ہیں۔
اس حوالے سے کسی سیاسی جماعت کا سامنے نہیں آیا. ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے معاہدہ کیا ہے، اس کی تو ایک علیحدہ بات دکھائی دیتی ہے، لیکن تمام باقی سیاسی جماعتیں، وہ کل کو کوئی بھی اقتدار میں آ سکتا ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز آ سکتی ہے، پھر پی ٹی آئی آ سکتی ہے، اور خاص طور پہ اگر دیکھا جائے تو اس دفعہ بہت ہی زیادہ سپلٹ مینڈیٹ جو ہے دکھائی دے رہا ہے، اور کوئی بھی سیاسی جماعت کوئی تھوڑی سی واضح اکثریت بھی مجھے تو مشکل دکھائی دیتی ہے، تقریباً برابر صورتحال دکھائی دے رہی ہے. تو اس میں یہ جو چیزیں تھیں جو انٹرنیشنلی جب بات کرتے ہیں، امریکہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ڈرون کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی بہت اہم صورتحال تھی کہ اس کو بھی ایڈریس کیا جاتا. پھر اس کے ساتھ ساتھ گوادر کی جو ہم صورتحال پاکستان میں بہت خوشی منائی گئی تھی جب چین کے حوالے کیا گیا، تو کیا اس کو بھی ایڈریس نہیں کیا گیا؟ تو میں یہ سمجھتی ہوں، اور خاص طور پہ ایک تو جو پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے اس کی تھوڑی مخالفت کی گئی تھی، اور یہاں یہ بھی آیا تھا کہ امریکی سفیر سے ملاقات کے بعد انہوں نے اس کی مخالفت کی، تو کیا وہ مخالفت کا سلسلہ جاری رکھیں گے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ زیادہ جو ضروری عوامل ہیں، کیونکہ عوام کو ایک ہم نے ہمیشہ سے نعرہ کی عادت ڈال دی ہے، نعرے پہ بات بہت زیادہ کرتے ہیں کہ یہ کر دیں گے، لیکن کیا وہ کس طرح آگے چلیں گے، کیا کریں گے، اس میں ہمیں بہت زیادہ کمی بھی دکھائی دے رہی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ عمل درآمد جو ہے نا وہ زیادہ ضروری دکھائی دیتا ہے. بہت بہت شکریہ. رضوی صاحب، جناب، مذہبی منافرت، دہشت گردی، انتہا پسندی کا خاتمہ، امن و امان کی بحالی، ان تمام چیزوں کے حوالے سے انتخابات کے تناظر میں آپ کی پارٹی کا ایجنڈا کیا ہے؟ دیکھیے، ہم نے اپنے مینیفیسٹو میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اور امن و امان اور دہشت گردی کا جو الگ چیپٹر بنایا ہے، جی، اس میں ہم نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ ہم پاکستان کے لیے ایک نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی چاہتے ہیں. اور اب تک جو پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف نبرد آزما ہوا گیا، وہ محض فوجی آپریشنز اور طاقت کے استعمال پر کیا گیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کے ساتھ ساتھ ایک ایشو جو ہے وہ بہت زیادہ مذہبی شدت پسندی کا بھی ہے اور مذہبی رجعت پسندی کا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا مسئلہ جو جڑ گیا وہ اس کے ساتھ مسلکی منافرت کا بھی ایک سلسلہ شروع ہوا کہ کچھ ایسی بین آؤٹ فٹس یا کالعدم تنظیمیں ہیں جو مسلک کے نام پر پاکستان میں قتل و غارت گری کر رہی ہیں. اور اس بنیاد پر جب تک ایک جامع پالیسی ترتیب نہیں دی جائے گی، کیونکہ یہ 30 سال پرانا مسئلہ ہے پاکستان کا، اور اس کے اوپر 3 دنوں میں قابو نہیں پایا جا سکتا جب تک ایک جامع اور مربوط حکمت عملی نہیں ہوگی، جب تک نصاب پاکستان کا درست نہیں ہوگا، بچوں کے ذہن سے شدت پسندی کے رجحان کو ختم نہیں کیا جائے گا، جب تک تمام پاکستان کی مختلف ادارے مل کر نہیں بیٹھیں گے اور ایک مربوط پالیسی نہیں بنائیں گے اس شدت پسندی، دہشت گردی، عسکریت پسندی سے نکلنے کے لیے، جب تک یہ مشکلات برقرار رہیں گی بلکہ بڑھیں گی. بالکل ٹھیک کہا کہ پاکستان کی داخلی صورتحال بہت زیادہ جڑی ہوئی ہے افغانستان کی صورتحال سے، اور افغانستان میں جو 2014 کے بعد صورتحال ہے وہ بڑی مشکل دکھائی دے رہی ہے، اور اس کے لیے پاکستان کو ایک جامع حکمت عملی اپنانی ہوگی جو نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی کے ضمن میں ہی آ سکتی ہے، وگرنہ تو علیحدہ تمام اگر محکمے کوشش کرتے رہے تو اس کا کوئی بہت زیادہ پھل نہیں ملے گا. بہت بہت شکریہ. اندرابی صاحب، جناب، پاکستان کے لیے امن و امان کی صورتحال، دہشت گردی، مذہبی منافرت، انتہا پسندی، فرقہ واریت، یہ انتہائی بنیادی مسئلہ ہے یا اس کی معاشی کمزوری اور اقتصادی شعبے میں بدعنوانی؟ جی، میں تو آپ نے جو پہلا کہا دہشت گردی اور منافرت، مذہبی منافرت، میں تو اس کو پہلا مسئلہ قرار دوں گا، اس لیے کہ اس کا تعلق سوشل سٹیبلٹی کے ساتھ ہے. اور
جب تک معاشرے کے اندر یکجہتی اور استحکام نہ ہو کسی بھی طرح کی معاشی ترقی نہیں ہو سکتی. معاشی ترقی کا سارا دارمدار اسی پہ ہے. تو مجھے آپ سے یہ گزارش کرنی ہے کہ یہ جو آپ نے مینیفیسٹو کی بات کی اور انٹرو میں بھی آیا اور ہمارے دیگر مہمانوں نے بھی اس پہ بات کی، تو میری یہ گزارش ہے کہ یہ جو مینیفیسٹوز آ رہے ہیں جس میں خصوصاً عمران خان کا دہشت گردی کے خلاف سٹانس ہے، تو مجھے یہ خدشہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس پرابلمز کی صحیح انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. جب تک کہ آپ کو مسئلے کا فہم نہ ہو اس کا تدارک ممکن نہیں ہے. اب دہشت گردی کا یہ مسئلہ جو ہے یہ محض یہ تو ایک ریفلیکشن ہے. یہ تو ایک دہشت گردی جو ہے یہ کسی بھی جگہ یہ تو ایک صورتحال ایک فینومنن ہوتی ہے. یہ کوئی زمینی حقیقت نہیں ہوتی. پاکستان میں جو زمینی حقیقت ہے وہ مذہبی انتہا پسندی ہے. جو مذہبی انتہا پسندی وہاں جب انہوں نے افغانستان کے اس جنگ میں شرکت کی تب سے وہاں پہ پروان چڑھی ہے. یہ مذہبی انتہا پسندی جب تک وہاں ہے تب تک جو بھی چاہے وہاں دہشت گردی کو فروغ دے سکتا ہے. وہاں اگر آپ یہ جو مذہبی جماعتیں آتی ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آج وہاں پہ بم بلاسٹ یہاں پہ کیوں ہوا وہاں پہ کیوں ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اسرائیل کروا رہا ہے، یہ تو انڈیا کروا رہا ہے، یہ تو امریکہ کروا رہا ہے. ٹھیک ہے وہی کروا رہا ہے، چلیے کوئی بھی کروا سکتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ وہ ایسا کرنے میں کامیاب کیسے ہو رہے ہیں. وہ کسی دوسری جگہ پہ کیوں نہیں کروا سکتے، وہاں کیوں کرواتے ہیں؟ وہاں اس سے کروا سکتے ہیں کہ وہاں ایک زمینی حقیقت موجود ہے اور وہ مذہبی انتہا پسندی اور شدت پسندی ہے. اب میرا یہ اندازہ ہے کہ یہ جو عمران خان جیسے لوگ ہیں ان کو اس پرابلم کی صحیح انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. یہ نہیں سمجھتے کہ ایک طرف سے ان کو امریکہ کنٹرول کر رہا ہے اور وہ تو ایک دوسرے سے سبقت لے رہے ہیں کہ ہم امریکہ مخالف ہیں. لیکن امریکہ کا دوسرا بازو جو ہے وہ سعودی مملکت اور آل سعود جو پاکستان میں مذہبی منافرت اور شدت پسندی کو پھیلا رہے ہیں اس پر یہ لوگ خاموش ہیں. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک ہی کنٹرول کا یہ ایک ہی سسٹم ہے. یہ امریکہ دو بازوؤں سے کام کر رہا ہے. ایک اپنی طرف سے دوسرا آل سعود کی جانب سے پاکستان میں مذہبی منافرت اور شدت پسندی کو فروغ دے کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے اہم مسئلہ ہے اور جب تک یہ حل نہیں ہوتا کسی بھی معاشی ترقی اور معاشی پیش قدمی کا جو ہے وہ سوچنا بھی عبث ہے، بیکار ہے. جی بہت بہت شکریہ. فوزیہ شاہی صاحبہ ہمارے پاس 1 منٹ کا وقت رہ گیا ہے، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیے سب سے بہت اہم بات انہوں نے کی اور پاکستان میں تو آپ کے بے شمار پروگرام میں یہ کہہ چکی ہوں کہ یہاں جو مذہبی منافرت ہے اور خاص طور پہ جو اہل تشیع کے حوالے سے جو بات ہوئی مکمل طور پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ سعودیہ کے ایک ایجنڈا ہے اور اسی کے تحت وہ چل رہے ہیں. اور امریکہ کی اور سعودیہ کی اگر یہ کہا جائے کہ 2 ملک ہیں تو یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے. صورتحال یہ ہے کہ ہمیں ادراک کیا ہے، جو بہت اہم بات کی ہے کہ یہ پرابلم ہے کیا، اس کا کیا ہمیں ادراک ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ابھی تک اس کو بہتر طور پہ سمجھا نہیں جا سکا. اور جب یہ مذہب کی بات آتی ہے تو ہمارے یہاں ایک تقریباً اگر دیکھا جائے تو بہت بڑی آبادی جو ہے وہاں خاموش ہو جاتی ہے، وہاں ڈسکس نہیں کر سکتی کہ یہ مسائل جو ہے شاید کیونکہ جس طرح دہشت گردی کی گئی ہے تو وہ خاموشی جو ہے وہ ہمیں بہت مشکل سے اس صورتحال سے زیادہ دوچار کر رہی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب مذاکرات کی بات کرتے ہیں آج بھی جیسے مختلف جگہ پہ کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں اور مستقل پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں تو دہشت گرد جو بار بار اس طرح کی کارروائیاں کر رہے ہیں، مذاکرات کی آڑ میں بھی بات کر رہے ہیں، تو مذاکرات والی بات مجھے کسی طرح وہ نہیں کہا جا سکتا کہ کس طرح ان سے مذاکرات کیے. ہاں گورنمنٹ کو بہت مضبوط ہونا پڑے گا. ایران بھی افغانستان کا ہمسایہ ہے لیکن انہوں نے اپنے ملک کو بچائے رکھا. بہت بہت شکریہ فوزیہ شاہی صاحبہ، بہت بہت شکریہ. اور ناظرین پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir اور اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
से महफूज रहेंगी। हालिया दिनों में 5000 पाकिस्तानी नौजवानों से एक सर्वे के दौरान सवालात किए गए, जिनकी उम्रें 18 से 20 बरस के दरमियान थी। उनमें से लगभग 29% जमहूरियत के हक में थे, 32% ने फौजी हुकूमत को तरजीह दी, जबकि 38% नौजवान शरई तर्ज हुक्मरानी के हक में थे। हालांकि अब तक पाकिस्तान में जितने भी आम इंतखाबात हुए हैं, उनमें मजहबी जमातों को कुल वोट का सिर्फ 5% ही मिल पाया है। ताहम इस बार कुछ लोगों को ये महसूस होता है कि मजहबी जमातों की कारकर्दगी बेहतर हो सकती है। पाकिस्तान में इंतखाबात के सिलसिले में आर्टिकल 62 और 63 का मसला भी मौजूए बहस बना हुआ है, जिसके जरिए मुतदय्यन और साले मुसलमान की तस्दीक की जाती है, लेकिन लोगों को उम्मीदवारों से पूछे जाने वाले सवालात की नौइयत पर एतराज है और मीडिया के हलकों में इन सवालात का तमस्खुर भी जारी है। लेकिन पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए इंतखाबात की तैयारी में मसरूफ है। इस सिलसिले में पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर्स की छपाई के दौरान प्रिंटिंग कॉरपोरेशन के दफातर में फौज की तैनाती का फैसला किया है। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में प्रिंटिंग कॉरपोरेशन के दफातर में 13 अप्रैल से इंतखाबाती अमल मुकम्मल होने तक फौज तैनात रहेगी, जबकि पाकिस्तान के आला फौजी ओहदेदारों का एक इजलास भी हुआ है, जिसमें पोलिंग के मौके पर हसास मकामात पर फौजी दस्ते तैनात करने का फैसला किया गया है। तज्ज़िया निगार पाकिस्तान में 11 मई को होने वाले इंतखाबात को माजी में होने वाले तमाम इंतखाबात के मुकाबले में कई लिहाज से मुनफरिद और अहम करार दे रहे हैं। पाकिस्तान में पहली मरतबा एक मुंतखब हुकूमत ने अपनी 5 साला आईनी मुद्दत पूरी की और किसी मावराए आईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अंदाज़े जहां के साथ मोहम्मद मेहदी शराफत हाजिर है। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir। ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir। और अंदाज़े जहां में आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है पाकिस्तान में इंतखाबी सरगर्मियां। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए अंदाज़े जहां। यह नाज़रीन, पाकिस्तान में 11 मई को होने वाले आम इंतखाबात के ताल्लुक से सरगर्मियां बढ़ गई हैं। तशहीराती मुहिम शुरू हो गई है। इल्ज़ाम तराशियों और जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है। मंशूर का ऐलान भी किसी हद तक पार्टियों ने कर दिया है। मंशूर के ऐलान में तहरीक इंसाफ सबसे आगे है, जिसने मुल्क से बदउनवानी दूर करने अगले महीने होने वाले आम इंतखाबात में वोटर्स की हतमी तादाद 8,61,84,802 हो गई है और पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने जिन उम्मीदवारों को इंतखाब लड़ने की इजाज़त दी है, उनमें साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के अलावा साबिक वज़राए आज़म मियां नवाज शरीफ और मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली भी शामिल हैं, जबकि कई साबिक वज़राए आज़म आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, जिनमें यूसुफ रजा गिलानी सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता होने की वजह से नाअहल करार दे दिए गए हैं और राजा परवेज अशरफ के कागजात एतराज़ात की वजह से मुस्तरद हो गए। साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज ने अपने आप को पाकिस्तान की सियासत से अलग रखा है, लेकिन पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की वापसी खासतौर पर तवज्जो का मरकज है और मुख्तलिफ शख्सियतें उनकी वापसी की असल वजूहात के बारे में मुख्तलिफ किस्म की क़यास आराइयाँ कर रही हैं। चुनांचे अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन का कहना है कि परवेज मुशर्रफ किसी के इशारे पर और किसी मुआहदे के तहत वापस वतन लौटे हैं। पाकिस्तान में इंतखाबाती मुहिम और सियासी रस्साकशी के साथ ही इंतखाबाती तशद्दुद का भी आगाज हो गया है और हालिया वाक़े में हैदराबाद में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कौमी सूबाई असम्बली के इंतखाबी उम्मीदवार फखरुल इस्लाम को फायरिंग करके हलाक कर दिया गया। कलअदम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इसी तरह ANP के उम्मीदवार और साबिक वजीर अरबाब अयूब जान की गाड़ी के करीब रिमोट कंट्रोल बम हमले की जिम्मेदारी
داری قبول کر لی ہے۔ تحریک طالبان نے چند مہینوں قبل سیکولر جماعتوں کو ہدف بنانے کا اعلان کیا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ مذہبی جماعتیں طالبان کے ڈرون حملے بند کروانے، ملک کی اقتصادی حالت سدھارنے کو اپنے منشور میں سر فہرست رکھا ہے۔ تحریک انصاف نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کی حمایت کا بھی اعلان کیا ہے۔ دہشت گردی کی مخالفت سبھی سیاسی جماعتوں کے نعروں اور منشور میں نظر آتی ہے۔ بعض جماعتوں نے امریکہ کی مخالفت پر بھی زور دیا ہے۔ اسی کے ساتھ جنرل پرویز مشرف کے الیکشن میں حصہ لینے کا موضوع بھی بعض حلقوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ ان کی صلاحیت کی تائید پر بعض حلقوں نے اعتراض کیا ہے، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف عدالتوں کے چکر میں پھنس چکے ہیں۔ اگرچہ عدالتوں سے ان کی ضمانت کی مدت میں مسلسل توسیع ہو رہی ہے، لیکن انہیں مختلف مقدمات کا سامنا ہے، اور بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ عدالتوں کے چکر کی وجہ سے ان کی انتخابی سرگرمیاں بہرحال متاثر ہوں گی۔ آج کے پروگرام میں ہمارے اسلام آباد اسٹوڈیو سے حصہ لے رہی ہیں پاکستان کی سینئر تجزیہ نگار فوزیہ شاہد صاحبہ۔ لندن اسٹوڈیو سے آج کے پروگرام میں شرکت کریں گے بر صغیر کے ممتاز دانشور اور تجزیہ نگار ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی، اور ٹیلی فون لائن کے ذریعے آج کے پروگرام میں شریک کیا جائے گا MQM کے حیدر عباس رضوی کو۔ لیکن پہلے اس حوالے سے ہماری رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ پاکستان میں انتخاباتی عمل کے مقدمات مکمل ہونے کے ساتھ ہی مختلف جماعتوں کی انتخاباتی مہم کا بھی آغاز ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ انتخاباتی امیدواروں کے خلاف تشدد بھی شروع ہو چکا ہے۔ ان عمل کے بجائے آئینی طریقے سے رخصت ہوئی، اسمبلیاں بھی آئینی طریقہ کار کے مطابق تحلیل کی گئیں۔ انتخابات کرانے کے لیے ایک غیر جانبدارانہ الیکشن کمیشن تشکیل دیا گیا، اور حکومتی اور اپوزیشن پارٹیوں کے اتفاق رائے سے ایک نگراں حکومت قائم ہوئی۔ اس سارے عمل کو جمہوریت کے استحکام اور نئی مثبت جمہوری روایت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، اور پاکستانی تجزیہ نگاروں کے مطابق انہی وجوہات کی بنا پر پاکستانی عوام کو انتخابات سے خاص توقعات ہیں، تاہم خدشات بھی ہیں، اور ان میں سب سے بڑا خطرہ دہشت گردی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ محفوظ پاکستان کے لیے محفوظ انتخابات ضروری ہیں۔ ناظرین، ہماری رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی، اور چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو، جہاں پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار فوزیہ شاہد صاحبہ موجود ہیں۔ گفتگو کا آغاز ان سے کرتے ہیں۔ فوزیہ شاہد صاحبہ، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی، انتخابات کی تیاریاں کس مرحلے میں ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ انتخابات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یقیناً جس طرح بھی آپ کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے، وہ تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنے طور پہ تو آغاز کر چکی ہیں، لیکن سب سے جو سنجیدہ بات ابھی تک سامنے آ رہی ہے وہ جو تمام تینوں بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز ہے، اور تحریک انصاف جو پہلی دفعہ انتخابات میں حصہ لے رہی ہے، اور یقیناً ایک نوجوانوں کو اس نے ایڈریس کیا ہے، اور اپنی بات جو ہے وہ کنوے کرنے میں خاص طور پہ تبدیلی کے نعرے سے وہ کافی حد تک کامیاب ہوئی ہے۔ اس نے اپنے جو تمام بڑے شہروں میں اپنے امیدوار